أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة الكرام، كما تعلمون الآن نتحدث باللغة الأردية ومحاضرة باللغة الأردية. أخوك حافظ محمد وسيم أكرم من الهند، واعظ وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، واعظ لغير الناطقين باللغة العربية. فأولا أشكرك وأشكر على إدارة الجامع بلال، وأشكر الإخوة الذين رتبوا هذه المحاضرة ونظموا، فجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. الآن نتكلم باللغة الأردية، وأعتذر لإخوة لا يفهمون ولا يتكلمون، لكن إن شاء الله الجلوس فيها خير والبركة والأجر. ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے وہ تمام ساتھی یا وہ جو تمام ساتھی یہاں بیٹھے ہیں جو اردو سمجھتے ہیں، ہم سب کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج اللہ کے اس مبارک گھر جامع بلال کے اندر اردو زبان میں پروگرام کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ہم سب لوگ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم اس وقت شعبان کے مہینے میں ہیں، اور شعبان کے مہینہ آخری عشرے میں ہم چل رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے سامنے جو مہینہ آنے والا ہے وہ مہینہ بہت ہی معروف اور مشہور مہینہ ہے، بہت ہی خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں روزے کے احکام کو ذکر فرمایا، فرمایا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آگے فرمایا ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر۔ آگے فرمایا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون۔ اب تیسری آیت میں فرمایا شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن۔ آگے فرمایا شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن، والقرآن کے نزولیت کا جو ہدف اور مقصد ہے وہ ہے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ آگے پھر اللہ دوبارہ تاکید کر کے فرماتا ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر۔ ان تمام احکام کے بعد اب اللہ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدة ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ اور آخر اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ہم سب لوگ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے مہینہ نصیب فرمائیں۔ اللہم بلغنا الی رمضان ووفقنا لصیامہ وقیامہ لما تحبہ وترضى یا رب العالمین۔ ہم سب لوگ یہ دعا کریں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام شعبان کے مہینے نہیں بلکہ رجب کے مہینے سے
رمضان کے مہینے کو پانے کے لیے دعائیں کرتے تھے اور اس کی تیاری کرتے تھے، اس کے لیے اپنے ظاہر اور باطن کو ریڈی کرتے تھے، اس کے لیے اپنے ہر اس عمل کے اندر جو رمضان میں کیا جائے گا اس میں اضافہ کرتے تھے۔ رجب کے مہینے میں آپ کا معمول یہ تھا کہ رجب کے مہینے سے رمضان کی جو تیاری ہوتی تھی، کس طریقے کی تیاری ہوتی تھی؟ آپ رجب کے مہینے سے نفل نمازوں کے اندر اضافہ کرتے تھے، آپ رجب کے مہینے میں قرآن کی تلاوت میں اضافہ کرتے تھے، اور ان تمام اعمال کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے کہ اے اللہ رجب کے مہینے میں ہمارے لیے برکت پیدا فرما اور ہمیں شعبان کا مہینہ نصیب فرما، اور اے اللہ اس کے بعد ہم سب کو رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام بیفور دو مہینہ پہلے رمضان کی تیاری کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم تھا کہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ کتنا خیر کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، مغفرت، ہر طرح کا خیر اللہ نے اس مہینے کے اندر رکھی۔ اور کیوں نہ ہو، رمضان کے مہینے کی تعریف کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ عظیم الشان کتاب جو مسجدوں کی طاقوں پر ہے، جس کو حفاظ کرام نے اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر رکھا ہے، جو آج گھروں کی زینت بنی ہوئی ہے، جو آج موبائلوں کے اندر ہے، گرچہ آج ہمارے دلوں میں اس کا مقام اور اس کی اہمیت جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مہینہ ہے رمضان کا، اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ رمضان میں اللہ نے اس کو نازل فرمایا، رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، اور فرمایا اللہ کے حبیب علیہ السلام کہ محرم الحرام سے لے کر کے ذوالحجہ تک کا جو یہ 12 مہینہ ہے، ان عدت جو 12 مہینے قرآن نے شمار کیے ہیں، ان 12 مہینوں میں رمضان کا جو مہینہ ہے یہ پورے 12 مہینوں کا سردار ہے، سید الشہور کہا گیا اس مہینے کو، یہ تمام مہینوں کا سردار بنایا گیا اس مہینے کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مہینہ اپنے دن کے اندر، اپنی راتوں کے اندر خیر لے کر آ رہا ہے، مغفرت لے کر آ رہا ہے، رزق لے کر کے آ رہا ہے، اللہ کی قربت لے کر کے آ رہا ہے، اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا کر کے ہم کو اللہ کے سامنے کھڑا کر کے اللہ کو راضی کرانے کا یہ مہینہ آ رہا ہے۔ ہماری گناہوں کو جو ہم پچھلے 9 مہینے سے 8 مہینے سے گناہوں میں ملوث تھے، یہ وہ مہینہ اللہ دے کر کے ہمیں ایک چانس سے دے رہا ہے، ایک اللہ ہمیں موقع دے رہا ہے، ایک فرصت دے رہا ہے کہ اب یہ مہینہ پا کر کے تم مغفرت اللہ سے طلب کرو، سچی توبہ تم طلب کرو، تاکہ اللہ تم سے اس مہینے میں راضی ہو کر کے تمہارے لیے اپنی جنت کا اللہ فیصلہ فرمائے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام رمضان کے مہینے کے لیے 2 مہینہ پہلے سے جو تیاری کرتے تھے، آپ کی تیاری میں یہ نہیں تھا کہ گھر میں رمضان کے لیے چنا لایا جائے جو افطار میں کھایا جائے گا، یہ تیاری نہیں تھا کہ رمضان آ رہا ہے اس سے پہلے بچوں کے عید کے کپڑے سلا لیے جائیں، یہ تیاری نہیں تھی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام جب رمضان کے مہینے میں داخل ہوتے تھے تو حدیث میں کہ اپنے کمر کو باندھ لیتے تھے، اپنے بستر کو باندھ کر کے اوپر ڈال دیتے تھے، رمضان کے دن اور رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے عبادتیں کرتے تھے، یہاں تک کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آپ کے پیر مبارک سوج جاتے تھے، سوجن آ جاتا تھا پیروں میں، لیکن آپ عبادت سے تھکتے نہیں تھے۔ سبحان اللہ۔ آج امت رمضان کے مہینے کا انتظار کرتی ہے، اور افسوس اس بات کا ہے کہ جو عمان مسقط میں رہتے ہیں، جو خبریں آتی ہیں ہمارے سامنے، آج ہمارے نوجوان کتنے ایسے ہیں جو رمضان کا مہینہ آتا ہے اس سے پہلے یہ پتہ لگا لیتے ہیں کہ کس مسجد کے اندر افطاری ملے گی اور کس مسجد میں افطاری کے ساتھ کھانا ملے گا، اور پھر وہاں جانے کی تیاری اور انتظام میں پہلے سے رہتے ہیں۔ اور یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے ساتھی جس طریقے سے کثرت سے ان کی حاضری مغرب کی نماز میں ہوتی ہے، اس طریقے سے عشاء کی نماز میں نہیں آتے، تراویح میں نہیں آتے، فجر میں نہیں آتے، ظہر میں نہیں آتے، عصر میں نہیں آتے۔ تو آپ کا یہ عمل ظاہر یہ بتاتا ہے کہ آپ افطار کے غرض سے آ رہے ہیں، تو آپ کے اللہ کے رزاق ہونے کا اللہ کی رزاق ہونے کی جو صفت، اللہ کی جو اسماء اللہ الحسنہ میں سے ایک نام ہے الرزاق، اس پر جو ہمارا یقین ہونا چاہیے، دل کے اندر جو توکل ہونا چاہیے
کہ اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، ہم کہیں بھی رہیں گے اللہ ہمارے قریب لبن اور پانی کو پہنچا دے گا، ہم کہیں بھی ہوں گے روزے میں اللہ ہمارے روزے کے افطار کا انتظام کر دے گا، یہ یقین ہونا چاہیے۔ اور الحمدللہ جو لوگ اس یقین کے ساتھ ہوتے ہیں اور جن کا توکل اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، وہ مغرب میں آتے ہیں اور ذکر کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، ان کے سامنے کوئی اللہ کا بندہ پانی کا ڈبہ لا کر رکھ دیتا ہے، لبن کا ڈبہ لا کر رکھ دیتا ہے، کھجور رکھ دیتا ہے کہ یہ روزے دار یہ افطار کر لے گا اذان کے بعد۔ تو عزیز ساتھی، یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم رمضان کے مہینوں کو کھانے پینے کا مہینہ بنا دیا، ہم نے رمضان کے مہینوں کو عبادت سے اپنے آپ کو خالی کر دیا، یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ میری امت کا سب سے بدترین شخص وہ ہے جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنے اللہ کو راضی نہ کرے اور سچی توبہ نہ کرے، اپنی گناہوں کو ماں کے اوپر نادم نہ ہو اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے اپنی توبہ قبول نہ کرائے، گناہوں پر نادم ہو کر کے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے مجرم بن کر کے گناہگار بن کر کے پیش نہ کرے، اس سے بدتر میری امت کا کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو عزیز ساتھی، یہ جو ملاقات ہے، یہ جو پروگرام ہے، اس کا اصل مقصد ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ہم جو باتیں کر رہے ہیں یہ بات آپ پہلے بھی سنے ہوں گے، یہ بات آپ کو علم میں ہوگا، لیکن بس یہ دہرایا جا رہا ہے، تجدید کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ہم رمضان کے بالکل قریب ہیں، ہم رمضان کے بالکل قریب ہیں۔ جیسا کہ ہمارے پاس یہ خبر بھی ہے کہ یوم السبت یعنی 1 مارچ سے امید زیادہ یہ ہے کہ روزہ شروع ہو جائے گا۔ تو جب 1 مارچ سے روزہ ہوگا یعنی یوم السبت سے روزہ ہوگا، سیٹرڈے سے اگر روزہ ہوگا تو تراویح کی نماز کب سے ہوگی؟ جمعہ کے دن سے ہوگی، جمعہ کے دن شام سے تراویح کی نماز شروع ہو جائے گی۔ لہٰذا دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا۔ اللہ نے 12 مہینے بنائے، پیدا کیے اللہ نے 12 مہینے، لیکن ان 12 مہینوں میں اللہ نے رمضان کو کیوں چنا قرآن کی نزولیت کے لیے؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن کو رمضان کے ساتھ اور رمضان کو قرآن کے ساتھ، دونوں کو ایک دوسروں کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا۔ رمضان اور قرآن، قرآن اور رمضان، ان دونوں کا آپس میں گہرا ربط ہے اور آپس میں گہرا تعلق ہے۔ رمضان کا روزہ شروع نہیں ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت تراویح میں شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ایمان والوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ پہلے تم روزہ شروع کر رہے ہو، اس سے پہلے یہ کہ تم اللہ کے اس کلام کو سننا شروع کر دو، اللہ کے اس کلام کو پڑھنا شروع کر دو جس کو ان راتوں کے اندر اللہ نے نازل فرمایا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ اللہ نے 12 مہینے پیدا کیے اور ہر مہینے میں کتنی راتیں ہوتی ہیں ہم جانتے ہیں۔ یہ پورے سال میں اللہ کچھ راتیں ایسی اللہ نے بنائی ہے جو رات مبارک رات ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کو نازل کیا کس میں؟ مبارک مہینے میں، اور مبارک مہینے میں اللہ نے نازل کیا، لیکن مبارک مہینے کی مبارک رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ سورۃ القدر میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اللہ سبحانہ وتعالی لیلۃ القدر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں، مبارک راتوں میں ہم نے نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں پتہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ آگے اللہ اس کی وضاحت فرماتے ہیں، اس کا خلاصہ اللہ بیان کرتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر یہ وہ رات ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اگر وہ رات کسی بندے یا بندی کو اگر نصیب ہو گئی اور اس رات اگر اس نے چند منٹ، چند گھنٹہ اگر اس نے عبادت کر لی تو اس کا وہ چند منٹ اور چند گھنٹہ 1000 راتوں میں بھی اگر وہ عبادت کرے گا کھڑا ہو کر کے تو اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ اس کی جو عظمت ہے، اس عظمت کو وہ حاصل نہیں کر سکتا، اس مقام کو نہیں پا سکتا۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، اور فرمایا اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ فرمایا تنزل الملائکہ، آسمانوں سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے دار و قطار آتے اور جاتے رہتے اور تلاش کرتے اللہ کے اس بندے اور بندی کو،
مسجدوں کے اندر، گھروں کے اندر، فلائٹوں کے اندر، روم کے اندر، گاڑیوں میں، بازاروں میں، دکانوں میں فرشتے یہ دیکھتے ہیں کہ کون ہے جو تجارت بھی کر رہا ہے اور اس کی زبان ذکر سے جو ہے جڑی ہوئی ہے۔ فرشتے یہ تلاش کرتے ہیں۔ فرشتے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ دکان میں بیٹھا یہ بزنس کر رہا، نہیں، فرشتے یہ دیکھتے ہیں کہ دکان میں بیٹھ کر کے اس کا دل اللہ کی طرف ہے یا دنیا کی طرف اس کا دل۔ اگر اس دکان میں بیٹھ کر بیع و شراء کر رہا ہے رمضان کی رات میں اور تسبیح بھی پڑھ رہا اپنی زبان سے، قرآن سامنے رکھا، کسٹمر نہیں قرآن بھی پڑھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے اس کی پکچر کو، اس کی ویڈیو کو لے جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اپنے فرشتوں کو گواہ کر کے کہتا ہے اے فرشتے یہ وہ مخلوق ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ فرشتے میں نے تم سے کہا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ دیکھو یہ وہ مخلوق میری ہے جس نے مجھے دیکھا نہیں، تم تو ہمیں دیکھ رہے ہو، لیکن یہ وہ مخلوق میری ہے، یہ وہ میرے بندے ہیں جس نے مجھے دیکھا نہیں، لیکن دیکھو بغیر دیکھے میرے ذات پر کتنا اس کو یقین ہے، کتنا توکل ہے، کتنی محبت ہے کہ لین دین بیع و شراء کر رہا ہے، بازار میں ہے، گاڑی میں ہے، چل رہا ہے، واک کر رہا ہے، بستر پر سونے جا رہا ہے، لیکن ہم کو یاد کر رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فرشتے سے تم گواہ رہنا، میں اس کے لیے اپنی جنت میں نیچے درجے کا نہیں، جنت الفردوس کے لیے اس کے لیے فیصلہ کرتا ہوں، یہ تم گواہ رہنا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو کے نصیب، اللہ ہم سب کے لیے اللہ مقدر کرے جنت الفردوس کا، اللہ ہمارے لیے اس رمضان میں فیصلہ فرما دے۔ تو عزیز ساتھی بات لمبی نہ ہو، یہ جو رمضان کا مہینہ ہمارے قریب ہے، ہم اس رمضان کے مہینے کو کیسے گزاریں، ہم آج سے اس کا خطہ بنائیں، آپ اس کا شیڈول بنائیں، آپ کاپی قلم میں لکھ کر رکھیں۔ بے شک رمضان آپ کو کام سے منع نہیں کرتا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جس ملک کے اندر آپ رہتے ہیں، اس ملک میں رمضان آتے ہی، رمضان شروع ہوتے ہی ابھی اس ویک میں اعلان آ جائے گا، جو شیڈول ہے ڈیوٹی کا وہ چینج ہو جائے گا۔ ہمارے سامنے یہ اعلان آئے گا کہ اب ڈیوٹی اتنے سے اتنے ٹائم صرف کرنی ہے، تقریباً 12-1 بجے تک سارے محکمے، ساری ڈیوٹی، سارے کام کو بند کرنے کا اعلان آ جاتا رمضان کے مہینے۔ تو آپ صبح سے اس وقت تک کام کر کے اب جو اس کے بعد کا 1 بجے کے بعد کا جو وقت ہے، بے شک آپ روزے میں ہیں، روزے کی حالت میں آپ کو پتا ہے آپ کا سونا بھی عبادت ہے، آپ کا سونا بھی عبادت ہے، لیکن روزے میں سونا اس وقت عبادت ہوگا جب آپ ڈیوٹی سے آ کر کے ظہر کی نماز پڑھ کر کے سوئیں گے۔ آپ ڈیوٹی سے آ کر کے نیند کے بالکل آپ ایک دم، آپ کے آنکھ میں اور ذہن و دماغ میں ایک دم نیند سامنے ہے، اور اس کی محبت میں پتہ چلا کہ آپ نے ظہر کی نماز نہیں پڑھا، اندر کا جو مفتی نفس ہے وہ کہے گا چلو ابھی تو ظہر کی نماز اٹھ کر پڑھ لیں، اور پتہ چلا کہ آپ بستر پہ جا کر کے سوئے، اب آپ کی نیند ٹوٹتی 4 بجے۔ تو یہ روزے کی حالت میں سونا عبادت نہیں ہے، اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کو راضی کر کے آپ سوئیں، ظہر پڑھ کر کے سوئیں، الارم لگا کر کے سوئیں، نیت کر کے سوئیں کہ ہمیں عصر کو جماعت سے حاصل کرنی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہمیں عصر پڑھنی ہے۔ اگر آپ نے اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ لیٹ گئے اور قدر اللہ ما شاء اگر نیند نہیں ٹوٹی، الارم کی آواز تھکان کی وجہ سے کان میں نہیں گئی اور عصر کی جماعت فوت ہو گئی، تو آپ کو جماعت کا ثواب بھی مل جائے گا، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اس لیے کہ آپ جتنے کے مکلف تھے آپ نے کوشش کیا۔ تو رمضان کے مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندے اور بندی کی جانب سے اللہ بہانے تلاش کرتا ہے، اللہ بس دیکھتا ہے کہ یہ کیا چاہتا ہے، اس کے دل کے اندر کیا خواہش ہے، اس کے اندر کیا تڑپ ہے، کیا یہ اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری سمجھ رہا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں رمضان آنے کے بعد سارے کیا ابھی تو یہ 25 ابھی 26 30 کا بھی رمضان ہم کو ملے گا، لگتا ہے جیسے ان کے پاس کوئی ایگریمنٹ اللہ کی طرف سے آیا، کسی کو پتا نہیں کہ ہم 26 کے رمضان میں رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ کتنے ہمارے احباب، کتنے دوست، کتنے رشتہ دار، کتنے ملنے جلنے والے ابھی رمضان آیا نہیں ہے، ابھی پچھلے ہفتے میں کتنے کا انتقال ہوا،
اور ابھی ہم میں سے کسی کو پتا نہیں کہ ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ہمیں رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا، کسی کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا۔ لہٰذا ہم اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہوئے، دل میں اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے اپنا وقت گزاریں، اللہ کی ذات سے خیر کی امید رکھیں انشاءاللہ۔ اللہم بلغنا الی رمضان، اللہ ہم سب کو رمضان کا مہینہ نصیب فرمائیں گے، لیکن رمضان کا مہینہ جب جسے مل جائے، یہ آپ لکھ لیجئے کہ آپ اللہ کی طرف سے خوش قسمت ہیں جو آپ کو اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا۔ اس بات کو آپ اپنے دل کے کسی کونے میں لکھ لیجئے گا کہ یہ جو رمضان کا مہینہ آپ کو ملنے جا رہا ہے 2025 کا، یہ آپ کے نیک اعمال کا کہیں نہ کہیں نتیجہ ہے جسے اللہ نے قبول فرمایا ہے، جس کی وجہ سے یہ 25 کا رمضان آپ کو مل رہا ہے۔ یہ 25 کا رمضان مل رہا ہے، اس کے بعد اب آپ کو سوچنا ہے کہ یہ اس لیے مل رہا ہے کہ اب اللہ کی طرف سے ہمیں ایک دوبارہ چانس سے مل رہا ہے، ایک دوبارہ مہلت دی جا رہی ہے، ایک دوبارہ فرصت دیا جا رہا ہے کہ اب بھی تم صراط مستقیم کے راستے پر آ جاؤ، نکلو ان تمام ظلمات سے، نکلو ان تمام منکرات سے، نکلو ان تمام فاحشات سے، نکلو ان تمام برائیوں سے، آؤ صراط مستقیم کی طرف، آؤ اس راستے کی طرف جو راستہ جنت کی طرف لے جاتا ہے، نکلو اس راستے سے، بھاگو اس راستے سے جو جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ یہ رمضان کا مہینہ دے کے دوبارہ ایک چانس سے دے رہا، یاد رکھیے۔ تو جب ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہوں گے تو ہم تراویح کی نماز کے ساتھ رمضان کی افتتاح کریں گے، صحیح ہے نا؟ صحیح۔ رمضان کی ابتدا ہم کس سے کریں گے؟ تراویح کی نماز سے کریں گے۔ لہٰذا رمضان کے روزے دار کے لیے 5 وقتہ نماز کے ساتھ تراویح کی نماز بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو تراویح کی نماز نہیں پڑھتے، اور ہم میں سے کتنے لوگ ایسے صرف یہ بہانہ بناتے کہ یہاں 8 رکعت ہوتی ہے۔ ارے بھائی، تو جہاں 20 رکعت ہوتی ہے وہاں جاؤ پابندی سے، اور اگر نہیں پتا ہے تو کم از کم یہی 8 رکعت والے میں تو آ جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ نہ 8 پڑھے نہ 20 پڑھے، کسی مذبذبین بین ذالک، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، بیٹھ کے تمنا کرتے رہے، پتہ چلا 12 بج گئی رات، 8 رکعت بھی تراویح نہیں پڑھ پائے۔ اسی طریقے سے تراویح کی نماز کے ساتھ ساتھ 5 وقتہ نماز رمضان میں ہر ہمارے ساتھی یہ کوشش کریں کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کیا جائے۔ تکبیر اولیٰ مطلب جب اقامت کہی جاتی ہے نماز کی، اس اقامت کے ساتھ کسی کی اقامت فوت نہ ہونے پائے، یہ اہتمام کیا جائے رمضان۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان ہمارا اچھا گزرے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس رمضان میں اللہ راضی ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ اس رمضان میں آپ کی گناہ کو معاف فرما دے، تو یہ اس کا خطہ بنائیں۔ سب سے پہلے تراویح کا اہتمام، نمبر 2 5 وقتہ نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام کریں، کسی کی تکبیر اولیٰ چھوٹنے نہ پائے۔ اور آپ کو پتہ ہے حدیث میں کہ جس نے 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ اگر نماز پڑھی، اللہ اس کی گناہ کو معاف فرما دیتے۔ اس کے لیے کتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ تو 30 دن تو رمضان کا ہوگا اور 10 دن شوال میں ملا لیں گے، تو کتنا آسانی سے ہم 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ زندگی میں موقع نہیں ملتا، ہر ایک کے ساتھ مشغولیت ہے۔ تو دوسرا کام 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ کوشش کرنی ہے پڑھنے کی۔ اور تیسرا جو کہ رمضان کے مہینے کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی رمضان میں ہر عمل کے اندر اللہ اضافہ فرما دیتے ہیں۔ جو رمضان میں فرض پڑھتا ہے اس کو 1 فرض پڑھنے کا نہیں، اس کو 70 فرض پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر جس نے، ابھی ہم شعبان کے مہینے میں ہیں، ہم نے مغرب کی نماز پڑھی ہے، ہم عشاء پڑھیں گے، فجر پڑھیں گے، رمضان سے پہلے تک ہم جتنی نمازیں پڑھیں گے، ہم ہر نماز پر ہمیں 1 فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو مجھے 5 وقت پر 50 وقت کا جو ہے ثواب ملتا ہے۔ جب 5 وقت پڑھیں گے تو 50 وقت کا ثواب ملے گا۔ لیکن رمضان جیسی داخل ہوتا ہے، پتہ ہے اللہ تعالیٰ اس فرض کو 70 میں تبدیل کر دیتے ہیں کہ اگر جس نے 1 فرض پڑھا اس کو اب 70 فرض پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ رمضان میں صرف آپشن ہے، یہ رمضان میں اللہ کی طرف سے آفر ہے۔ اور جس نے نفل پڑھا اس کو کتنا ثواب ملتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ رمضان میں نفل پڑھنے پر کتنا ثواب ہے؟ فرض کے برابر ثواب ہے۔ تو لہٰذا فرض نماز کے ساتھ سنت مؤکدہ کا اہتمام کرتے ہوئے نفل نماز کا اہتمام کیا جائے رمضان کے مہینے میں۔
نفل نماز کثرت سے پڑھا جائے. آپ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت جو سنت مؤکدہ ہے احناف کے نزدیک، وہ سنت پڑھنے کے بعد اگر پھر بھی 10 منٹ وقت ہے تو 4 رکعت نفل بھی پڑھ سکتے، 2 رکعت کر کے. مزید وقت ہے تو قرآن کی تلاوت. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک روزے دار کی طبیعت اگر بات کرنے کی چاہے تو کیا کرے؟ تو کہا کہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اللہ سے بات کرے، قرآن کی تلاوت کرے. اس لیے روزے دار کو چاہیے کہ اپنی زبان کو محفوظ رکھے، ہر بری ہر جو ہے الفاظ جو اس کے زبان سے نکل رہے ہیں اس کو نوٹ کرے کہ کوئی غلط الفاظ تو نہیں نکل رہے روزے کی حالت میں. جتنا اللہ روزے کا ثواب دیتے ہیں، جتنا روزہ رکھنے پر اللہ اجر دیتے ہیں، اتنا ہی اللہ پکڑتے بھی ہیں. اگر ہم رمضان میں گناہ اگر کریں گے تو پکڑ بھی اسی درجے کی ہوگی، اور نیک عمل کریں گے تو ثواب بھی اعلیٰ درجے کا دیا جائے گا. تو لہٰذا تیسرا کام نفل نمازوں کا اہتمام، نفل نمازوں کا اہتمام. اور چوتھا کام قرآن کی تلاوت کا اہتمام. قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا جائے. رمضان کا حقیقت میں یہ مہینہ ایک بہترین موقع ہوتا ہے پورے قرآن کو ایک بار مکمل پڑھنے، اور بہت آسان طریقہ ہے. قرآن کے 30 پارے ہیں اور ایک پارے کے اندر 20 صفحہ ہے، یعنی ایک پنہ اس کو بولتے ہیں، ادھر ایک صفحہ ادھر ایک صفحہ، یہ 2 صفحہ ہو گیا، تو ٹوٹل 20 صفحہ ہے ایک پارے کے اندر. اگر ہم روزانہ ایک پارہ پڑھنا چاہتے ہیں تو بہت آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. کیسے پڑھیں گے؟ 5 وقت آپ نماز کے لیے آتے ہیں، آپ معمول بنا لیں ہر نماز کے بعد 5 صفحہ قرآن پڑھ لیں. ہر نماز کے بعد 5 صفحہ، بس 5 صفحہ اگر پڑھیں گے تو 5 کو ضرب دیں 20 سے، کیا ہو گیا نا 5، 20 صفحہ آپ کا مکمل ہو جاتا ہے 5 وقت کی نماز. مزید اگر آپ مغرب اور عشاء میں مشغول ہیں تو آپ فجر میں زیادہ کر لیں، ظہر میں زیادہ کر لیں، عصر میں زیادہ کر لیں. لیکن آپ ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ مجھے پورے رمضان میں کم از کم ایک قرآن مکمل پڑھنی، یہ ارادہ بنائیں اور نیت کریں ابھی سے. اور قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں. قرآن ہدایت ہے، رہنما ہے، قرآن فرقان ہے، روشنی ہے، ہدی للناس اللہ نے فرمایا. لیکن ہدایت اور رہنمائی قرآن سے اس وقت ہمیں حاصل ہوگی جب ہم قرآن کو سمجھیں گے. تب ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز میں امام صاحب نے پہلی رکعت میں تلاوت کی، کس سورت کی تلاوت کی؟ زلزلہ. فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها. یعنی آپ اگر قرآن کے مفہوم کو سمجھتے ہیں اور ترجمے کو سمجھتے ہیں تو جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے کان کے ذریعے دل کو اور دماغ کو یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها. سبحان اللہ، پیر کانپ جاتا ہے، دل کانپ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. یہ خشوع ہوتا ہے نماز کے اندر. ایسے خشوع آتی نماز میں جب آپ تدبر کریں گے اللہ کی ان آیات کے اوپر جو آیاتیں قرآن کی نمازوں میں پڑھی جاتی ہے. تو پڑھا گیا اذا زلزلت الارض زلزالها. یاد کرو اس وقت کو، خبردار جس وقت زمین کو ہلا دیا جائے گا. کون ہلائے گا؟ رب العالمین، وہ اللہ جس کے قبضے میں یہ زمین ہے، جس کے حکم پہ یہ زمین جو ہے حرکت کرتی ہے. وہ اللہ کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ چاہے تو زمین کو ہلا ڈالے. اور زلزلہ جو آتا ہے یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک بڑا سخت عذاب. زلزلہ کا نقشہ سورہ حج میں کھینچا گیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اور فرمایا کہ اگر زلزلہ آتا ہے تو یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت. اللہ اکبر. پوری آخر تک اللہ کہتے ہیں زلزلہ یہ وہ عذاب ہے کہ جو عورت اپنے پیٹ کے اندر حمل رکھتی ہے، اس کی شدت اور اس کے خوف سے اس کا حمل باہر آ جاتا ہے. یہ وہ عذاب ہے اللہ کا. تو جب یہ آیتیں پڑھی جائے نمازوں میں تو دل کانپ جانا چاہیے، اور دل سے اللہ یاد آ جائے اور دل و ذہن اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. اور پھر آگے کیا اللہ کہتا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. یہ ہے وقال الانسان ما لها.
ہم انسان ہیں نا, اللہ ہمیں مخاطب کر رہا ہے. ہمارے بارے میں کوئی ہمارے ابا, ہمارے دادا, ہمارے آبا و اجداد نہیں خبر دیں گے اللہ کو. وقال الانسان ما لها, یہ انسان اللہ کے سامنے کہے گا یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. یہ ساری خبریں ہماری انگلیاں, ہمارے آنکھ, ہمارے کان, ہمارے پیر, ہمارے ہاتھ اللہ کے سامنے پیش کریں. یہ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم, قیامت کے دن اللہ زبان پہ مہر لگا دے گا. مفسرین نے لکھا ہے کہ زبان پہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیوں لگائیں گے, زبان سے اللہ منہ سے بولنے کی قوت اور صلاحیت کو کیوں سلب کریں گے؟ اس میں حکمت اللہ کی کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے ہاں جو عدالت ہوگی وہاں انصاف ہوگا. اس محکمے میں انصاف ہے اللہ کے ہاں, ذرہ برابر کہیں کمی کہیں زیادتی نہیں ہو سکتی. تو فرمایا انسان کی زبان جب بولتی ہے تو ممکن ہے, امکان ہے کہ وہ زیادہ بول جائے, اور یہ بھی امکان ہے کہ وہ کم بولے. تو لہٰذا اللہ کے ہاں یہ زبان کے بولنے کی جو قوت صلاحیت اس کو بند کر دی جائے گی. اس کی انگلیوں کو اللہ زبان دیں گے, اس کے پیروں کو اللہ زبان دیں گے انسان کو, اور اللہ کے سامنے یہ بات کرے گی. اللہ کے سامنے یہ ہاتھ پیر آپ کے بولیں گے کہ آپ نے 25 کے رمضان میں کتنی مرتبہ قرآن کو چھوا اور کتنی مرتبہ موبائل کو چھوا. یہ انگلی بتائے گا اللہ کے, یہ ہاتھ, یہ پیر اللہ کے گواہی دیں گے کہ آپ واٹس ایپ روزانہ رمضان میں کتنی مرتبہ کھولتے تھے, اور قرآن کی سورتوں کو پڑھنے کے لیے, آیتوں کی تلاوت کے لیے کتنی مرتبہ آپ قرآن پڑھتے. یہ ہاتھیں اللہ کے سامنے گواہی. تو یہ آیتیں, اور دوسری رکعت میں جو سورۃ القاریہ پڑھی گئی اس میں کیا فرمایا گیا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. سبحان اللہ. اللہ کے ہاں جب ہمارے اعمال کو تولا جائے گا تو جس کے نام اعمال بھاری ہوں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, وہ اس کی خوشی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. یہاں سب سے بڑا اشکال ہے, یہاں دل کو گھبرا دینے والی خبر اللہ کی طرف سے دی گئی اس قرآن میں سورۃ القاریہ میں. یہ وہ خبر ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, یہاں دل کانپ جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارے نام اعمال کا پلہ اگر جھک گیا, نیچے چلا گیا تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا. اللہ کہتا ہے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, کہتا ہاویہ کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ, جہنم کا آخری طبقہ. اللہ حفاظت یا رب العالمین. تو عزیز ساتھی, یہ موقع بڑا ہم سب کے لیے جو ہے بہترین موقع تھا. مسجد کے ذمہ داروں نے الحمدللہ آپ تک یہ خبر پہنچائی, ہمیں بلایا, اور جتنی باتیں ہم نے کہی ہے ہم نے اس مقصد سے کہا ہے کہ ہم سب اپنے رمضان کو اچھا بنائیں گے انشاءاللہ تعالی باذن اللہ. تو ہم ابھی سے رمضان کی تیاری کریں گے انشاءاللہ, اور رمضان کے اندر یہ جو 3-4 اعمال ہم نے بتائے ہیں اس کام کو آپ کو کرنا ہے روزانہ رمضان میں. لیکن رمضان آنے سے پہلے 2-3 کام ہیں جس کو کرنا ہے. ان میں سے سب سے پہلا کام توبہ. رمضان میں داخل ہونے سے پہلے توبہ کرنی اللہ سے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور آگے فرماتا ہے یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا التائب من الذنب كمن لا ذنب له, کہ وہ لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں اور اس کے توبے اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے اور اس کے گناہ یہ پہاڑوں کے مانند بھی اگر ہے تو التائب من الذنب كمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا, گناہوں پر نادم ہونے والا, سچی توبہ کرنے والا, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. سبحان اللہ. تو لا تقنطوا من رحمت اللہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں, اللہ کی رحمت سے خیر کی امیدیں رکھیں, اور کبھی بھی ہم جو ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ یہ نہ سوچے کہ پتہ نہیں اللہ ہماری گناہ کو معاف کرے گا یا نہیں کرے گا. ارے اللہ تو وہ ہے جو اپنے بندے اور بندی سے بہانہ تلاش کرتا ہے. میں اپنی بات کو یہاں ختم کروں گا. ایک زانیہ عورت جو زنا کراتی, اس کا مشغلہ زنا کا تھا, ایک دن وہ راستے میں نکلی زنا کی نیت سے اپنے کسٹمر کو تلاش کرنے کے لیے. جب وہ آگے جاتی ہے
تو دیکھتی ہے کہ ایک بلی پیاس سے جو ہے تڑپ رہی ہے. اب وہ خاتون، زانیہ خاتون، گناہگار خاتون، اس بلی کی تڑپ کو دیکھ کر کے وہ رک جاتی اور وہ اس کی حفاظت اور اس کے پیاس کو بجھانے کے لیے دوڑتی ہے، چکر لگاتی ہے. اس کو دور دراز میں جا کر ایک کنواں دکھتا ہے. وہ کنویں کو دیکھنے کے بعد سوچتی کہ یہ پانی میں کیسے نکالوں. پھر وہ اپنے دوپٹے کو نکالتی ہے، دوپٹے کو نکال کر اس میں پتھر ڈال کر کے پانی کے اندر ڈالتی ہے. جب وہ پانی سے دوپٹہ لگتا ہے اور اس دوپٹہ جب بھیگ جاتا ہے، پھر وہ اوپر لا کر کے اس پتھر کو نکال کر اس کپڑے کو نچوڑتی ہے بلی کے منہ پر. پھر وہ بلی پانی پی کر کے تر و تازہ ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس وقت اس زانیہ کے دل کی کیفیت کو اللہ بدل دیتا ہے اور اللہ اسے ہدایت دیتا ہے. پھر وہ توبہ کرتی ہے اور اللہ اس کی پوری زندگی کے گناہ کو اللہ معاف فرما دیتا ہے. یہ اللہ هو العزیز والرؤوف والکریم والغفور. لیکن ہم ہیں کہ ہم گناہ کرنے کے بعد اٹل رہتے ہیں، ہم ٹس نہیں کرتے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا سب سے بدترین شخص وہ جو گناہ کرے اور توبہ نہ کرے. اللہ نے توبہ کا آپشن رکھا ہے. ہم انسان بنی آدم خطا ہو سکتی ہے لیکن گناہ جان بوجھ کر نہ کرے. اگر خطا ہو جائے، غلطی سے ہو جائے، انجانے میں ہو جائے تو اللہ نے توبہ کا آپشن رکھا، اس کو پکڑ کر کے فوراً اللہ کو راضی کیا جائے. اللہ سبحانہ و تعالی رمضان سے پہلے ہم سب کو توبے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. تو رمضان میں داخل ہونے سے سب سے پہلا عمل توبہ، سچی توبہ کر لیں اور ابھی سے نماز کا اہتمام کرے، جماعت کا اہتمام کرے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی آپ سب کو اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.